ہم رضا علیہ السلام کے لیے حدیث میں اللہم صلی علی محمد کہ 3 دن میں ختم قرآن کرتے تھے، مثلا 3 دن، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب مولانا صاحب وہ امام ہے، ظاہر ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک مثال ہمارے سامنے، ایسے تو کثرت کے ساتھ علماء کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ جو کم از کم 1 سے 12 تو پڑھتے تھے روزانہ۔ تو چلے وہ بھی نہ ہو سکے تو 50 آیتوں کی بھی تاکید ہے۔ ینبغی للمسلم ان یقرأ 50 آیہ فی کل یوم و لیلہ، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مسلمان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ رات یا دن کے اوقات میں سے کسی ایک وقت میں 50 آیتوں کو پڑھے، اور جو منیمم حدیث میں نے دیکھی وہ 10 آیتوں کی دیکھی کہ 10 آیتوں کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے غافلین میں نہیں لکھے گا۔ اب یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ وقت نہیں ہوتا، اگر ہم حساب کریں کہ اب تک زندگی بھر میں، جو کہ لیٹسٹ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں، کتنے کرکٹ میچ دیکھے ہوں گے اور دیکھیں گے کتنے آگے، اگر بارش نہ ہو گئی تو اس سارے وقت کو کیلکولیٹ کیجیے تو دیکھ رہے ہیں بالآخر ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن بات ہے کہ جس بات کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے وقت بہت ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ آؤٹنگ کی ہوگی اور کتنی مرتبہ پتہ نہیں کون سی، ہو سکتا ہے حلال موویز فرض کیجئے دیکھی ہوں، تو جس کے لیے وقت ہے، جو چاہ رہا انسان اس کے لیے وقت نکل آتا ہے۔ بعض نماز پڑھنے والے نماز کے بعد تعقیبات بھی پڑھنے کے لیے وقت نہیں رکھتے۔ مثلا ایک تھے بزنس مین، وہ بتلا رہے تھے کہ جاتے تھے ہم نماز پڑھنے کے لیے ظہر عصر کی ایک جگہ پر، تو ایک صاحب فوراً نماز پڑھنے کے فوراً بعد اٹھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بیوی کی تسبیح پڑھ لیجئے، کہا کسٹمرز ہوتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ کسی کی کبھی کسی دن مجبوری بھی ہو سکتی ہے، میں کسی پہ کوئی جج نہیں کر سکتا، لیکن اگر بیوی کی تسبیح کو مثلا دیکھیں تو یہ تسبیح تو رسول اللہ نے دی ہی اس وقت کے لیے تھی کہ جب آپ کے پاس کام میں وقت نہ ہو، اور آپ تسبیح پڑھیں تو وقت میں برکت ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ جب بی بی تشریف لے گئیں اپنے بابا کے پاس، مولا علی علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ آپ گھر کے اتنے امور انجام دیتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، بہت زیادہ زحمت اٹھاتی ہیں۔ آج کے زمانے کا معاملہ نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے کہیں شاپ پہ بریڈ مل جائے گی، وہاں گندم لے کر اس گندم کو خود آپ نے آٹا بنانا ہے اور خود اس کے بعد روٹی بنانی ہے، تو پورا پروسیس ہے یہ۔ کہتے ہیں کھانا مولا علی کے گھر سے اصحاب صفہ کے لیے جاتا تھا۔ اصحاب صفہ جانتے ہیں کون؟ جن کے لیے رسول اللہ نے مسجد میں ایک جگہ رکھی ہوئی تھی، جن کے لیے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، ان کے یہاں جو کھانا تھا وہ مولا علی کے گھر سے جاتا تھا، تو اس کھانے کو آمادہ کرتی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، وہ بات ہوتی ہے نا کہ وقت نہیں ہے، اب جس کے لیے جو ترجیح میں ہوتا ہے اس کے لیے وہ وقت نکال لیتا ہے۔ تو جب کام کی نوعیت اتنی زیادہ بڑھ گئی تو مولا علی نے فرمایا کہ آپ جائیے رسول اللہ کے پاس اور ان سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو ایک ساتھ میں خادمہ بھی عطا کر دیں۔ تو جب بی بی گئیں، سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بی بی فضہ عطا فرمائی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ اے بیٹی، میں آپ کو وہ شے نہ عطا کروں کہ جو ہر اس شے سے بہتر ہے کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے، اور میں آپ کو وہ شے نہ عطا کروں کہ اس شے کی برکت سے آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تسبیح رسول اللہ نے بی بی کو سکھلائی تھی، جو نماز کے بعد پڑھنے کی تو ویسے ہی تاکید ہے، اس کے علاوہ بھی تاکید ہے۔ آپ یقین فرمائیے، آپ کسی مشکل میں، کسی حاجت میں، کوئی اور آپ کسی ایسے امر میں مبتلا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی سٹریس میں، آپ تسبیح پڑھیے، لیکن تسبیح کو تسبیح کی طرح پڑھیں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو سنتے ہیں نارمل سپیڈ میں، یوٹیوب میں ڈبل سپیڈ پہ سنتے ہیں، ویسے تسبیح نہ پڑھیں کہ ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح لفظ نہیں ادا کرتے، سبحان اللہ صحیح طرح سے نہیں کہتے، اتنا جلدی جلدی کہتے ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا اس وقت، کہ جو تسبیح نہیں بنتی پھر۔ تسبیح کو صحیح طریقے سے تحمل سے پڑھیں۔ میں اپنی ذاتی تجربے کی میری کوئی حیثیت نہیں، جب کلام ائمہ علیہ السلام میں بات موجود ہے
کہ وہ آپ کے دل کو سکون اطمینان ایسے عطا کر دے گی وہ تسبیح. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وقت نہیں ہے، وقت انہی چیزوں سے وقت میں برکت ہوتی ہے.